نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آپ حضرات کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو بیان دیا اس کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ انہوں نے تو اس سے رجوع بھی کر کچھ ہمارے بریلوی حضرات، انہوں نے نہ تو مفتی صاحب سے کوئی اس کا معنی پوچھا، اس کا مطلب پوچھا کہ آپ کی کیا مراد ہے، اور کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ مفتی صاحب نے جو پہلا بیان دیا تھا اس کے متعلق تو ہمارے بھی علماء دیوبند کے جو اکابرین ہیں سب نے اس کی تردید کی کہ بھئی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں گرامر کی روح سے مسٹیکز ہیں، اصل میں یہ تو آپ کی خود کی مسٹیک ہے جو آپ نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ گرامر جو ہے وہ خود قرآن سے نکلی ہے، قرآن کے تابع ہے، لیکن کچھ ہمارا واسع ایسے طبقے سے پڑھا ہے، ایسے مسلک سے پڑھا ہے کہ جن کو نہ تو احناف کے مسلک کا علم ہے، نہ خود اپنے گھر کی خبر ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے، اور نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ کچھ وضاحت دیکھتے ہیں، اور ڈائریکٹ فتویٰ کفر لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتابہ فریدہ ایک کتاب ہے، اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا ایک قول نقل کیا گیا ایک مسئلے کے متعلق۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو میں 99 احتمال اگر کفر کے نکلتے ہیں، لیکن ایک احتمال ایسا ہے کہ جو اسلام کا احتمال ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس ایک احتمال کی وجہ سے بھی اس آدمی پر فتویٰ کفر نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ خود اس کی وضاحت کر دے بعد میں اس پر کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو مفتی صاحب نے تو اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی، انہوں نے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا۔ وہ بریلوی حضرات خود اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ یہ بھائی انہوں نے غلط کہا، انہوں نے خود رجوع کر لیا، انہوں نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کیا ہے، کہا کہ اگر مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میں اس پر توبہ کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بریلوی علماء خود ہیں ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے، ایک حکیم الامت ہے بریلویوں کے، اس کا نام ہے احمد جار خان نعیمی، ان کی تفسیر نعیمی، اس پر ذرا دیکھیے آپ۔ اب بریلویوں کو چاہیے کہ ذرا قریب قریب ہوئیں، نیڑے نیڑے ہوئیں، ذرا اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانی ہو نصفہم وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قرآن واقعی ہی ایسا محفوظ ہے، اس کی صفات تک محفوظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بریلوی کے حکیم الامت ہیں، وہ کیا قول کہہ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب پر دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا تھا کہ نعوذ باللہ مفتی صاحب نے نبی علیہ السلام کو امی کہا، ان پڑھ کہا، اور یہ کہا کہ یہ کفر نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ تو مفتی صاحب پر تو فتویٰ آپ نے لگا دیا، آپ اپنے گھر کی بھی ذرا خبر لے لیجئے کہ کیا ہے۔ کنز الایمان احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو جو امام کہتے ہیں، امام احمد رضا خان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب، کہ وہ امی کا ترجمہ ہے جس طرح کرتے ہیں کہ رسول بے پڑھے، یعنی رسول جو بے پڑھے، یہ اس طرح امی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب ذرا یہاں پر ایک فتویٰ لگایا نا۔ اور اسی طرح جناب ایک تفسیر مظہر القرآن ان کی کتاب ہے بریلویوں کی، مفتی شاہ محمد مظہر دہلوی بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ذرا امی کا ترجمہ کیا کیا، ذرا وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب دیکھ لیں یہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہہ رہے ہیں، تو وہی جو فتویٰ جو مفتی صاحب پر لگا رہے تھے اب یہاں پر بھی وہ فتویٰ لگانا چاہیے۔ ایک اور ذرا حوالہ دیکھیے، نعوذ باللہ یہ بریلویوں کے خود کے جو ہیں مولوی صاحب ہیں، کتاب کا نام ہے مکیاس حنفیت، جناب مولوی صدیقی صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ پر نازل شدہ قرآن پر ایمان لے جاؤ اور آؤں کرتا پھرے۔ اب دیکھیں یہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں کتنے گھٹیا اور غصہ خانہ الفاظ ہیں بریلویوں کے، لیکن یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں دینے کے باٹ اور ہیں، لینے کے باٹ اور ہیں۔ چاہیے نا کہ آپ اس پر فتویٰ لگائیں۔
لیکن کوئی ہے غیرت مند بریلوی اس گستاخی پر سری گستاخی پر کوئی فتویٰ لگائے، لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ اب آخری بھی ذرا حوالہ دیکھ لیجئے، احمد رضا خاں بریلوی جو ان کے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ان کی اس بات کو، میں اس کو سکرین پر لگا رہا ہوں، آپ ذرا خود پڑھ لینا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسی گھٹیا اور بکواس اور کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہے بریلویوں کا سب سے بڑے عالم کی بات۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 15 صفحہ نمبر 454 ہے۔ امین کے بارے میں کیا کیا بکواسات، کیا کیا مغالطات انہوں نے، اللہ معاف کرے۔ اب ہمارا بریلوی حضرات سے یہ مطالبہ ہے، ذرا ان پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ان پر آپ فتویٰ صرف اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ یہ آپ کے ہیں۔ آپ نے دوہرا پیمانہ رکھا ہوا ہے، اور آپ ضد اور اناد میں آ کر، ایک آدمی کے ضد اور اناد میں آ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اپنی بات پر رجوع کر لی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضد اور اناد سے ہماری اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔